السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو ان پیرنٹس حضرات کے لیے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیاوی علوم دنیاوی علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اچھے دیندار بچے بھی بنے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے بہت اہم ہے، اور اس لیے بھی اہم ہے کہ دیکھیے مقصد دنیا کے اندر آنا ایک اچھا انسان بننا ہے، ٹھیک ہے؟ مال کمانا مقصد نہیں ہے، مال ہماری ضرورت ہے، ڈاکٹر انجینئر ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بغیر انجینئر کے بنے بھی دنیا گزرتی ہے، اور یہ مقصد نہیں ہے، بغیر ڈاکٹر کے بھی بنے بھی دنیا یعنی زندگی گزر سکتی ہے۔ تو یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ وہ دیندار بھی بنیں، تو ان پیرنٹس کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ یہ باتیں کچھ میں ڈسکس کروں گا، تو پوائنٹ وائز میں آپ کو 2-4 چیزیں بتاتا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کے بچے انشاءاللہ شروع سے ہی وہ دیندار بنیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کے خود رول ماڈل بنیے۔ گھر میں بچے ہوتے ہیں تو ان بچوں کو اتنی محبت نہیں دی جا سکتی کہ وہ آپ کو اپنا رول ماڈل ملے۔ دیکھیے، بچوں کے لیے رول ماڈل وہ ہوتا ہے کہ جو بچوں کو کے دل کو اچھا لگتا ہے، اور سب سے بچوں کا دل ایسا ہوتا ہے کہ وہ اثر کو بہت جلدی قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی خوشی کا پل بھی اور غم کا پل بھی سب سے جلدی قبول کرتا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے رول ماڈل بنیں تو آپ ان کو محبت سے جیتیے، اور بڑا آسان ہے۔ آپ ان کے ساتھ محبت سے بولنا، محبت کے ساتھ پیش آنا، محبت کے ساتھ کوئی چیز دلا دینا، تو آپ ان کے رول ماڈل بن جائیں گے۔ وہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے دل ہی دل میں، اور پھر وہ شروع سے ہی آپ کی باتیں مانیں گے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ نے اپنے بچوں کو سمجھانی ہو، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر دین کی نماز کے بارے میں، اب چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کوئی بھی چیز ان کو سمجھائیں تو آپ ان کو لوجیکلی سمجھائیں، ٹھیک ہے؟ وہ دینی کنسیپٹ سے نہیں سمجھ سکے گا، آپ اس کو ایسی عقلی طور پر سمجھانے کی کوشش کریں کہ بچے کی سمجھ میں آئے اور اس پر عمل کرنے لگے۔ ایک واقعہ میں آپ کو چھوٹا سا سمجھاتا ہوں۔ ایک اللہ والے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ چھوٹے بچے تھے، تو ان کی تربیت ایسی کی تھی ان کی ماں نے کہ وہ کہتی تھی کہ جب وہ مدرسے سے پڑھ کر آتے تھے، مسجد سے، مکتب سے، تو ان کی والدہ یہ کہتی تھی کہ بیٹا، جب وہ آتے تھے وہ روٹی مانگتے تھے، تو وہ والدہ کہتی تھی کہ بیٹا روٹی جو ہے وہ اللہ دیتا ہے، اور آپ نماز پڑھیے، اور نماز پڑھ کر آپ جیسے ہی اپنا مصلی اٹھائیں گے وہاں پر اللہ تعالیٰ روٹی رکھ دے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہوتا یہ تھا کہ وہ پہلے سے ہی ان کی اماں جو ہے وہ مصلی کے نیچے روٹی رکھ دیتی تھی، اور جیسے وہ نماز پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے روٹی دے دے، تو وہ مصلی اٹھاتا تھا، وہاں سے روٹی ملتی تھی۔ تو والدہ کہتی تھی کہ دیکھو، آپ نے نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، اللہ نے آپ کو روٹی دی۔ تو اس طرح ہوا، اور تو آپ نے اس طرح سمجھانا ہے، ٹھیک ہے، بچوں کو، یعنی لوجیکلی طور پر، کیونکہ شروع سے ہی آپ نے ذہن کو اللہ کی طرف لگانا ہے بچوں کا، اور دین کی طرف لگانا ہے۔ تو یہ ایسی سی چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے، بچوں کو سمجھائیں۔ اور تیسرا یہ ہے، آج کا دور موبائل کا دور ہے، الا ماشاء اللہ شاید ہی کوئی گھر ہو کہ جس میں موبائل، اینڈرائڈ، آئی فون موجود نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور بچے ایسا نہیں ہے کہ اس سے مستغنی ہوں۔ جب بڑے مستغنی نہیں ہیں اس کے ڈس ایڈوانٹیج کو دیکھتے ہوئے، تو بچے تو ان چیزوں کو جانتے نہیں، تو بچے کیسے مستغنی ہوں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے، بچے موبائل دیکھتے ہیں، تو آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ وہ اسکرین ٹائم پر کتنا وقت دیتے ہیں بچے، ٹھیک ہے؟ ظاہر سی بات ہے، موبائل کو بچوں سے دور کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اصل بات تو یہی ہے کہ بچوں سے زیادہ موبائل دور رکھا جائے، لیکن اگر ممکن نہ ہو تو آپ نے وہ کنٹینٹ بچوں کے سامنے پیش کرنے ہیں موبائل ہی پر کہ وہ آپ اینیمیٹڈ ہو یا پھر اسلامک کانٹینٹ ہو، ٹھیک ہے؟ بچوں کے لیے اسلامک کانٹینٹ بھی بھرپور ہے آج کے دور میں سوشل میڈیا پر، تو آپ نے اسلامک اور بچوں کے لیے وہی کنٹینٹ چلا کر دے بچوں کو، اور اس میں وہی اپلوڈ کرے۔ اور ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی سوسائٹی کو دیکھیں۔ دیکھیں، ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ گھر میں کھیلتا ہے نا، چھوٹا بچہ، اس کے پاس اس کے یار دوست آتے ہیں چھوٹے، تو ماں باپ بچے کو اکثر باہر نکالتے ہیں پریشان ہو کر کہ باہر کھیل کر آؤ، ٹھیک ہے؟ یہ سب سے بڑی گڑبڑ ہوتی ہے۔ دیکھیے، بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے، اور آنکھوں کے سامنے رکھنے سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ان کو دیکھتے ہی رہے، نہیں، بلکہ آپ یہ کریں کہ آپ اپنے گھر میں ان کو کھیلنے دیں، اور جب وہ گھر میں کھیلیں گے تو
وہ بہت سی بری چیزوں سے، باہر کی بہت سی کیا ساری چیزوں سے، باہر کی چیزوں سے بچ جائیں گے۔ تو آپ ان کو گھر میں ہی اپنی آنکھوں کے سامنے کھیلنے دیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اپنے گھر کا ماحول سدھارے، ٹھیک ہے۔ آپ جب بچے جو ہیں نا، دیکھیں آرڈر سے نہیں سیکھتے، ٹھیک ہے، بلکہ بچے جو ہے وہ عمل سے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ بچوں کو کہو گے نا کہ بیٹا آپ نماز پڑھو، بیٹا قرآن پڑھو، بیٹا یہ تسبیح کرو، نہیں، اس جب آپ خود نفل پڑھو گے نا گھر میں، اور بچوں کو کہو گے آؤ بیٹا نماز پڑھتے ہیں چلو ادھر، تو بچے بھی ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ گھر میں نفل پڑھنے کا ماحول بنائیں، تسبیح پڑھنے کا ماحول بنائیں، قرآن شریف پڑھنے کا ماحول بنائیں۔ اور اگر کسی گھر میں ایسا ہو جائے تو ماشاءاللہ کیا ہی کہنے، کہ اگر سب گھر کے ممبر مل کر کہ سب قرآن پڑھے 15-20 منٹ، اور یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ آپ بار بار دھیان رکھنے سے، تو اس سے زیادہ بچے شروع سے ہی ایکٹیو ہوں۔ ساری چیزوں کو کرتے ہوئے آپ کو ایک چیز ضرور یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے مال کی طرف دیکھنا ہے کہ کہاں سے کماتا ہوں، اور کہیں اس میں سود نہیں آ رہا ہے، حرام مال تو نہیں آ رہا ہے۔ یاد رکھنا جس مال کے اندر حرام شامل ہو جاتا ہے نا، تو نسلوں تک اس کا اثر جاتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب